یا وجیہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں عظیم ثنا خوان مصطفیٰ جناب قاری محمد فیصل آسی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں حضرت علامہ محمد اعجاز صدیقی صاحب، فاضل جامعہ اسلامیہ سرائے عالمگیر۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت علامہ محمد اعجاز صدیقی صاحب آپ کا، کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ دل کھیات آگرہیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جناب قاری محمد فیصل آسی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ سامعین و ناظرین، تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے ہوا چاہتا ہے، تو قاری محمد فیصل صاحب قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی بھی پیش کریں گے جناب قاری محمد فیصل آسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے محترم علامہ حافظ محمد اشتیاق سلطانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم کو اس پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں مدعو کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بیانات سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، اللہ سبحان اللہ۔ وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں تمام سامعین کی نظر کلام اعلیٰ حضرت اور تضمین پیر سید نصیر الدین نصیر محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا،
ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اور اللہ۔ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بوڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ریکی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے ریکی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قاری فیصل صاحب بڑی محبت کی حاضری پیش کر رہے تھے اور انہیں کلام الہی سے بڑے احسن انداز میں تلاوت کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی محبت کی حاضری پیش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی آواز میں مزید رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ ان کی نعت کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو علامہ اعجاز صدیقی صاحب، جتنے بھی ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے ہیں ان کو رمضان کو لغوی معنی تو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کو لغوی معنی کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے فضائل کس انداز سے بیان ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علامہ اشتیاق سلطانی صاحب، آپ نے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں کچھ معروضات آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے پیش کروں۔ دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔
کوئی شک نہیں. اہل ایمان اللہ کے انوار، اللہ کی برکتوں، اللہ کی رحمتوں جی اور کرم نوازیوں سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے. ماہ سیام کی ہر شب جی اللہ تعالیٰ کثیر تعداد کے اندر، بڑی تعداد میں گناہ گاروں کو جی جہنم سے آزادی اور آگ سے محفوظ فرماتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اور ماہ سیام کے حوالہ سے اگر ہم بات کریں جی تو یہ مہینہ اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لیے جی جلوہ گر ہوتا ہے. بے شک. اور اگر اس کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا احاطہ کیا جائے جی تو میں سمجھتا ہوں ایک ناممکن اور ناکام کوشش ہوگی کہ بے اللہ شک. کی اترتی ہوئی رحمتوں کا احاطہ بے جو شک رمضان کے اندر اترتی ہیں ان کا کیا بے جائے. شک بے شک. حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ رحمت رمضان کے اندر کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جی اور رمضان کیا ہے، جی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تمنا کریں کہ اللہ سارے سال کو رمضان کے اندر تبدیل اللہ فرما دے. اللہ اللہ کیا بات. اتنی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اور میں یوں اگر بات کروں آپ کی وساطت سے، آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے، جی رمضان جوش اللہ کی جوش رحمت کا مہینہ ہے. جی دیکھیں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جی اور نور ہے. رمضان کے اندر رب کی رحمت اتنی جوش میں آئی کہ اس نے اپنے مکمل کلام کو، نور کو ہم خوش نصیبوں کے لیے زمین پہ اتار دیا ہے. خوش نصیبوں کے لیے جی زمین پہ اتار دیا ہے. اور پھر رمضان کے اندر رب ذوالجلال نے بے شمار ہمارے لیے رحمتیں رکھی، جی برکتیں رکھی. اور رمضان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اندر ایک فرض جس بندے نے ادا کیا اللہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ 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 70 فرائض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آپ نے سوال کے اندر ایک بات پوچھی کہ رمضان کا معنی کیا ہے. جی دیکھیں اس کے اندر اہل لغت کی مختلف آراء ہیں. جی رمضان کا ایک معنی ہوتا ہے شدت کی گرمی، جی اور ایک معنی ہوتا ہے تپش، جی اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے جلسانہ، جی اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے جلانا. جی آپ نے دیکھا، بڑی مزے کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ رمضان کے اندر جو ہی رمضان آتا ہے جی لوگوں کے انداز بدل جاتے ہیں، یہی بات ہے. لوگوں کے اعتبار بدل جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. لوگوں کی توجہ رب ذوالجلال کی جانب بنسبت باقی مہینوں کے زیادہ رمضان کے اندر ہو بالکل جاتی ایسا ہے. ہی ایسا ہی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ رمضان کا جو معنی ہے جلسانہ، جلانا، جی گرمی کی شدت، تپش، جی فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان مومنوں کے لیے یہ تحفہ دے کر بتایا ہے کہ رمضان سے پہلے جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ رمضان اللہ. ان گناہوں کو جلسا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. واہ اس واہ. کی تپش اتنی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کیا ہو بات جاتا ہے. ہے، سبحان اللہ. اس کی نئی زندگی کا آغاز کر سبحان دیتے اللہ. ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ جو آپ نے فضیلت بتائی ہے ماشاءاللہ بڑی ایمان میں تازگی ملی ہے. لیکن جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور آپ ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، تو جو بندہ اس حالت میں روزہ رکھتا ہے اس روزہ دار کی کے ساتھ اللہ کی جو محبت ہے وہ کس انداز سے ہوتی ہے. دیکھیں جی، رب کی محبت کا، روزے دار کے ساتھ رب کی محبت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں حدیث پاک ہے نا کہ روزے دار کے معدے سے نکلنے والی بو اللہ اللہ رب العزت کو کستوری مشک سے بھی زیادہ مشک. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر حدیث پاک کے اندر وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ متفقن علیہ حدیث ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ للصائمی فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرمایا فرحتہ عند فطرہ، ایک وہ کہ
افطار کے ٹائم اسے جو خوشی ملتی ہے، جی جیسا آپ نے فرمایا کہ سارا دن بھوکا رہتا ہے جی اللہ کی رضا کے لیے، جی اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، جی پھر شام کو طلب ہوتی ہے، اللہ تو جو سب چیزیں جو طلب کرتا ہے انسان، سب چیزیں اس کے دسترخوان میں سامنے پڑی ہوتی ہیں، خائے خائے تو جو اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیا؟ حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، متفقن علیہ حدیث ہے، فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک سبحان اللہ فرحت عند فطری ہی، سبحان ایک اللہ وقت افطار، جی سارا دن بھوکا پیاسا رہا، سارا دن اس نے رب کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، ماشاء اللہ اور پھر وقت افطار اس کی طلب ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں میرے سامنے ہوں، بے شک تو جب ساری نعمتیں دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں تو اس وقت روزے دار کے لیے خوشی کا وہ موقع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا فرمایا وَفَرْحَةُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزے دار سے رب ذوالجلال خود ملاقات فرمائے گا، اللہ 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 کیا اس بات وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ رب ذوالجلال خود اسے ملاقات کر رہا ہے اور اسے اپنے دیدار سے مشرف فرما رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی حدیث کا یہ اگلا حصہ ہے جی کہ انا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، مطلب کیا ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں کیا گا، بات ہے کیا بہت بڑی اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی جب رب اپنے بندے سے ملاقات فرمائے گا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو علامہ صاحب بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ بڑی اہم بات ہے کہ رمضان مبارک کے اندر حدیث مبارکہ سے یہ ثابت بھی ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو بلکہ ایک دروازے کا نام بھی باب الریان رکھا گیا ہے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو سرکش شیطان ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے اور موجودہ معاشرے کے اندر جی بالکل کہ برے اعمال پھر بھی ہو رہے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ جی میں گزارش کروں جی وہ حدیث جو آپ نے کوٹ کی ہے، جی سلسلۃ الشیاطین فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جی کہ یعنی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جی سوال آپ کا یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود شیطان جکڑ دیے گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، جی اس کے باوجود ہم کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں صرف شیطان ہمارا دشمن نہیں ہے، جی ہمارے دو دشمن ہیں، بلکہ شیطان سے بھی ایک بڑا دشمن ہے جی جسے نفس کہا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ جی دیکھیں نا، شیطان سے جب وہ ہوا، جب اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، جی تو یہ اس کے کس کی آواز تھی؟ یہ اس کے نفس کی آواز تھی۔ جی اس کو کس چیز نے گناہ پہ ابارا ہے؟ جی جس چیز نے اس کو گناہ پہ ابارا ہے شیطان کو، وہ اس کا نفس تھا اور نفس کی آواز تھی۔ جی تو ہمیں نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ شیطان تو جکڑ دیے گئے، وہ تو ورغلاتے ہیں، جی لیکن وہ حدیث پاک بھی ہے نا جی کہ شیطان کا جب رب سے مکالمہ ہوا جی تو اس نے کہا میں قیامت تک آپ کے نبی کی امت کو رہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ تو رب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے پھر اپنی رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جب تک میرے نبی کی امت معافی مانگتی رہے گی میں اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے رب ذوالجلال۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اب پروگرام کے آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب رمضان مبارک، فکر آخرت، یعنی آخرت کی فکر تو انسان کو ہر لمحے کرنی چاہیے، لیکن یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اس میں ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں نماز پڑھنے کی اس کو توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اس رمضان مبارک میں جو ابھی جاری ہے، اس میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں فکر آخرت کے حوالہ سے؟ دیکھیں جی، فکر آخرت کے بغیر جی خشیت الہی ممکن نہیں ہے۔ بالکل
صحیح. جب تک فکر آخرت نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین کے اندر بڑے واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. جی کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو. اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تاکید کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. 2 دفعہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. جی اور غالباً پورے قرآن پاک کے اندر 55 مقامات پر رب ذوالجلال نے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے. اب جو لفظ تقوی ہے جی اس کے اندر بھی علماء اور فقہا کی مختلف آراء ہیں. جی کچھ کا یہ خیال ہے کہ تقوی کا معنی ہے کہ جہاں مالک غیر حاضر رہنے کا حکم دے بندے کو غیر حاضر رہنا چاہیے, جی اور جہاں مالک حاضری کا حکم دے بندے کو حاضر ہو جانا چاہیے. اسی طرح تقوی کا مختلف معنی, ایک اور معنی فقہا نے لکھا, علماء نے لکھا کہ تقوی بندے کا دل نیکی کی طرف لگ جائے جس کو تقوی کہا جاتا ہے, اور بندے کا دل گناہوں سے ہٹ کے نیکی کی طرف آ جائے اسے تقوی کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ جی تو فرمایا جب دل کے اندر جو کھٹکے وہ گناہ ہے. جی دل کے اندر جو کھٹکے وہ گناہ ہے. فرمایا نیکی کیا ہے؟ فرمایا جب بندے کا دل اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے تو یہ نیکی ہے اور یہ تقوی ہے. فکر آخرت کے بغیر بندہ مومن کے اعمال میں سمجھتا ہوں ادھورے ہیں اور ناممکن ہیں. جب تک فکر آخرت نہیں ہوگی جی تو انسان اللہ کی محبت میں اور اللہ کے ڈر میں ڈوب کر کوئی بھی عبادات اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتا جب تک فکر آخرت نہیں ہوگی. جی آج ہمارا خیال ہے کہ ہم مر جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, کیا ہے بس چند دن کی زندگی ہے تو مر جائیں گے پھر وہ, بلکہ کیا ہے جی یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا, جی یہ میٹھا ہو جائے تو اگلے کی کسی کو کیا پرواہ ہے. جی ایسا ہی ہے. تو وہ کریم ہے, وہ تو ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہے. جی وہ میاں صاحب بولے ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن اللہ دیون دیس نکالا, جی لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پامن والا. کیا بات ہے, وہ تو پردے ڈال رہا ہے. جی لیکن اس زندگی کے بارے میں حدیث پاک متفق علیہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع. فرمایا 4 چیزوں کا سوال کل قیامت والے دن کیا جائے گا. جی پہلا سوال فرمایا کہ عن عمرہ فیما افناہ, عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. 70 سال میں نے تمہیں دیے, میرے لیے کیا کیا, دین کے لیے کیا کیا, اپنے لیے کیا کیا, باقی لوگوں کے لیے کیا کیا, پڑوسیوں کے لیے تو نے کیا کیا, یہ 70 سال تو نے کہاں گزارے. سامنے کھڑا کر کے رب پوچھے گا. اللہ خصوصاً جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا ان شبابہ فیما افناہ, جی کہ جوانی کہاں گزاری ہے. ولولوں کا دور, امنگوں کا دور, عللو تللو میں تو نہیں گزارتی, کہاں جوانی گزاری ہے. جی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. 2 سوال عمروں کے حوالے سے پوچھے جائیں گے, عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری. اور حدیث کا اگلا حصہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مالہ من این اخذہ, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تو نے. اللہ اور فیما انفقہ, یہ بھی پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا تو نے, کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا تو نے. اور پھر اسی مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ دیکھیں نا, بیٹی کی شادی ہے اور کوٹھی بکہ نور بنی ہوئی ہے اور پڑوس میں ہمارا غریب مر رہا ہے. جی اور ہمارے ملک کے اندر آٹا بھی نہیں مل رہا. جی تو اس کی کوٹھی بکہ نور بنی ہوئی ہے. تو آخرت میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا کھڑا کر کے کہ یہ مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بیکار ہے، رب نے اس کی نفی کی ہے قرآن کے اندر، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ گمان کرو کہ تمہیں اللہ نے عبث بنایا ہے، جی عبث نہیں، الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے خاص بنایا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور پھر سورہ قیامت کے اندر ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ ہمارا گمان ہے کہ اللہ ہمیں سدا چھوڑ دے گا، جی چھوڑ دیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا۔ فرمایا جوانی دی ہے، عمر دی ہے، بڑھاپا دیا ہے، مال دیا ہے، ہر چیز کا پوچھا جائے گا۔ جی تو فکر آخرت تو بہت ضروری ہے۔ فکر آخرت کے بغیر تو انسان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ جب تک فکر آخرت نہیں ہوگی، اعمال کے اندر وہ ذوق اور وہ شوق اور وہ نور نہیں آئے گا۔ ہمیں فکر آخرت اپنانی چاہیے، فکر آخرت کو سینے سے لگانا چاہیے، اور اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، جی ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ نے فکر آخرت کا درس ہمیں دیا ہے اور ہمارے ناظرین کو۔ تو اجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ تو سامعین و ناظرین، یقیناً آج کا جو پروگرام تھا یہ بڑا سبق آموز پروگرام تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے اعمال کرنے کی رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد غیر رمضان میں ہر لمحہ اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا وجیہتی